پاکستان کا بھارت کی آبی جارحیت کے معاملے پر باضابطہ رابطہ پاکستانی کمشنر برائے سندھ طاس نے چناب میں پانی کی غیر معمولی کمی پر بھارت سے وضاحت طلب کر لی ہے۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت ڈیڈ اسٹوریج خالی کرنا ممنوع ہے۔ وزارت آبی وسائل نے بتایا 17 دسمبر سے چناب کے بہاؤ میں نمایاں بہتری شروع ہوئی۔ مرالہ کے مقام پر پانی دوبارہ معمول کے دائرے میں داخل ہو رہا ہے۔ محکمہ آبپاشی چناب کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے۔ 10 سے 16 دسمبر تک دریا میں گزشتہ 10 سال کی کم ترین سطح ریکارڈ کی گئی تھی، جبکہ بہاؤ 870 کیوسک تک گر گیا تھا۔ تو دوسری جانب بھارت کا دریاؤں کا پانی روکنا بین الاقوامی قوانین سندھ طاس معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ پانی روکنا یا اس کا رخ موڑنا بین الاقوامی قانون کے تحت جنگی اقدامات کے مترادف ہے۔ سینیٹر شیری رحمان کی بھارت کی جانب سے پانی روکنے کی شدید مذمت۔ اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان اپنے آبی حقوق پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گا، ہر عالمی فورم پر بھرپور دو ٹوک موقف اختیار کرے گا۔ انہوں نے کہا اقوام متحدہ کی آج آنے والی رپورٹس میں واضح طور پر تسلیم کیا گیا ہے کہ پہلگام واقعے میں پاکستان پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔ حقائق سامنے آنے کے بعد بھارت اپنی سبکی چھپانے کے لیے آبی جارحیت اور اونچی حرکتوں پر اتر آیا۔ بھارت جھوٹے بیانی کے سہارے نہ صرف پانی کو ہتھیار بنا رہا ہے بلکہ خطے کے امن کو بھی یرغمال بنا رہا ہے۔ قائمہ کمیٹی برائے مواصلات کے اجلاس میں وفاقی وزیر عبدالعلیم خان اور سینیٹر پلوشہ خان آمنے سامنے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوئی، ایک دوسرے پر تلخ جملے کسے گئے۔ معاملہ شٹ اپ اور یو شٹ اپ تک جا پہنچا۔ سینیٹر پرویز رشید کی بیچ بچاؤ کرانے کی کوششیں بھی رائیگاں گئیں۔ قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں ہونے والی بدنظمی سے متعلق دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ اسلام آباد میں قائمہ کمیٹی برائے مواصلات کا اجلاس ہوا، بد نظمی کا شکار۔ وفاقی وزیر علیم خان اور سینیٹر پلوشہ خان نے ایک دوسرے پر تلخ جملوں کا استعمال کیا۔ پلوشہ خان نے کہا کہ تم ہو کون اس طرح کی بات کرنے والے، جس پر عبدالعلیم خان نے کہا کہ آپ عزت کریں گے تو ہم آپ کی عزت کریں گے، آپ لوگ ذات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ عبدالعلیم خان نے پلوشہ خان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شٹ اپ۔ جس پر پلوشہ خان نے کہا یو شٹ اپ۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ سارے زمانے کے بے ایمان یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ پلوشہ خان نے کمیٹی چیئرمین سے کہا کہ جو بدتمیزی وزیر نے کی ہے اس پر رولنگ دے۔ کیا نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام لینا جرم ہے؟ میں نے سوال پوچھا ہے۔ سینیٹر پرویز رشید سینیٹر پلوشہ خان اور علیم خان کو خاموش کرواتے رہے، تاہم سینیٹر پرویز رشید کی بیچ بچاؤ کرانے کی کوششیں بھی رائیگاں گئیں۔ ارکان کی آپس میں لڑائی کے بعد چیئرمین کمیٹی نے مداخلت کی اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے چیئرمین کمیٹی کے کہنے پر معذرت کر لی۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کو فائدہ پہنچانے والی سڑک سے متعلق سوال پوچھنا میرا حق تھا، وہ ایجنڈے میں معاملہ شامل کروایا تو اس پر وفاقی وزیر علیم خان کو جواب دینا پڑا، جس پر وہ بھڑک اٹھے۔ وزیر موصوف کو برا لگا، یہ کیوں پوچھا؟ سینیٹر پلوشہ خان کے علیم خان سے نوک جھوک کے بعد وضاحت بھی سامنے آ گئی۔ میں نے اپنے چیئرمین صاحب سے کہا کمیٹی کی کہ آپ اگلے ایجنڈا میں اس کو ڈال دیجیے، انہوں نے ڈال لیا، اس پر انہیں جواب دینا پڑ گیا تو وہ بھڑک اٹھے کہ یہ کیوں پوچھا، اور میں ایک ایماندار آدمی، اس سوال کرنا ہمارا حق ہے۔ ایک روڈ بنی ہے، اس پہ پاکستان کی عوام کا پیسہ لگا ہے، اس کو اگر کسی سے فائدہ ایک سوسائٹی کو ہو رہا ہے تو ہم اس پہ کیوں نہ سوال کریں۔ میں نے سوال یہ کیا کہ آیا یہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو استعمال نہیں ہوگی، اگر ہے یا نہیں ہے اس کا جواب دے دیں۔ اس پر وہ بھڑک اٹھے کہ بھئی یہ کس طریقے سے، اور وہ روڈ 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ جاتی ہے، اسے جڑتی ہے جہاں سے ہم نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ آپ سب بے ایمان اور بلیک میلر اکٹھے ہو کے ہم سے سوال کریں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ سوسائٹی، اس منسٹری کو ایک سوسائٹی کی طرح چلا رہے ہیں، اس پہ وہ بھڑکے ہوئے آئے اور یہاں کے وہ دھمکیوں پہ اتر آئے۔ تو یہ ہے ایک رویہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے ممبران کا، ایسے ممبران کا جن کی پارٹی کا کسی کو نام نہیں پتا کیا ہے اور کہاں سے آئے ہیں، لیکن وہ یہاں آ کے کسی ایسوسی ایشن کی بیسس پہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو دھمکا دیں گے اور لوگ پہنچ جائیں گے اور اپنے سوال کرنے کے حق سے جو ہے وہ پیچھے ہٹیں گے، تو ایسا نہیں۔
لندن میں مقیم سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر اور یوٹیوبر عادل راجہ کے گرد گھیرا تنگ، دونوں کو واپس پاکستان لانے کے لیے وفاقی حکومت نے برطانیہ سے کیس ٹو کیس معاملہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ عادل راجہ کے خلاف تفصیلات بھی برطانیہ بھجوا دی گئیں۔ ذرائع کا کہنا ہے شہزاد اکبر سے متعلق تمام مقدمات اور عدالتی کارروائیوں کی تفصیلات برطانیہ کو فراہم کر دی گئی۔ دستاویزات وزیر داخلہ محسن نقوی نے برطانوی ہائی کمشنر کو دی۔ دستاویزات میں شہزاد اکبر کے خلاف اسلام آباد میں 3 مقدمات کا ذکر ہے۔ شہزاد اکبر کے خلاف تھانہ سیکریٹریٹ میں 2، تھانہ کوہسار میں 1 مقدمہ درج ہے۔ شہزاد اکبر کی نیب عدالت سے سزا کی تفصیلات بھی دستاویز کا حصہ ہیں۔ NCCIA اور FIA کے مقدمات کی تفصیلات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ مقامی عدالت سے شہزاد اکبر کو اشتہاری قرار دینے کی تفصیلات بھی شامل ہیں۔ اسپیکر اویس قادر شاہ کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کا اجلاس، آغا شہباز دورانی نے سندھ اسمبلی میں حلف اٹھا لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور اسپیکر اویس قادر شاہ کی مبارکباد۔ اجلاس میں توجہ دلاؤ نوٹسز پر حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے درمیان تفصیلی بحث ہوئی۔ وزیر خوراک نے سندھ فوڈ اتھارٹی کے جرمانے اور لیبارٹریز سے متعلق ایوان کو آگاہ کیا۔ سندھ سیف سٹی ترمیمی بل اور سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچوں کے قیام سے متعلق بل کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے۔ PTI ارکان نے بل پیش ہونے پر شور شرابہ کیا۔ اجلاس پیر کو 2:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ ٹیکس چوری اور اسمگلنگ کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹیکس چوری کے خلاف اقدامات کو مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBI کی کارکردگی کے حوالے سے ہفتہ وار جائزہ اجلاس، حکام کی جانب سے انسداد اسمگلنگ اقدامات کی پیش رفت اور دیگر امور پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے انسداد اسمگلنگ کی کامیاب کارروائیوں پر FBI کی پذیرائی کی۔ کہا ہر سال قوم کو اربوں روپے کا قیمتی سرمایہ اسمگلنگ کی نظر ہوتا ہے۔ پاکستان کسٹمز کی کامیاب کارروائیوں سے اسمگلنگ میں خاطر خواہ کمی آنا قابل ستائش ہے۔ وزیر اعظم نے صوبائی حکومتوں کو غیر قانونی پیٹرول پمپس کے خلاف قانونی کارروائیوں میں FBI کے ساتھ مکمل تعاون کی ہدایت دے دی۔ حکومت پر فرض ہے وہ خصوصی بچوں کو معاشرے میں کھڑا ہونے کے قابل بنائے۔ یہ قوم کے بچے ہیں، انہیں بااعتماد اور خود مختار بنانا فرض ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں آٹزم کے لیے سینٹر آف ایکسیلنس کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے کہا کہ قوم کے کئی ادارے خصوصی بچوں کے لیے دہائیوں سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ ادارہ 2 سال میں مکمل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا خصوصی بچوں کی تربیت ہمارے اجتماعی فرض ہے۔ جو بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں کمائے گا۔ خصوصی بچوں کا ہاتھ تھامنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اس ادارے کو آگے لے کر جانے کے لیے سب کو اپنی کاوشیں بروئے کار لانی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے مالدیپ کے نائب صدر سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات اسپیکر پیپلز مجلس مالدیپ کے خصوصی دعوت پر ہونے والے سرکاری دورے کے دوران ہوئی، جس میں دونوں ممالک کے دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ اس ملاقات کا احوال جانتے ہیں اپنے نمائندہ شہزاد حسن مرزا کی اس رپورٹ میں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے مالدیپ کے نائب صدر عز حسین محمد لطیف سے ایوان صدر مالدیپ میں ملاقات کی۔ یہ ملاقات اسپیکر پیپلز مجلس مالدیپ کی خصوصی دعوت پر ہونے والے سرکاری دورے کے دوران ہوئی۔ اسپیکر نے مالدیپ کی حکومت اور عوام کی جانب سے شاندار میزبانی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی وفد کا پرتپاک استقبال دونوں ممالک کے درمیان گہرے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور مالدیپ کے درمیان مشترکہ مذہب، اخوت اور عوامی روابط پر مبنی ہیں۔ سردار ایاز صادق نے سرحد پار دہشت گردی کو خطے کے لیے ایک سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے، جس کے خاتمے کے لیے علاقائی اور عالمی سطح پر مشترکہ اقدامات ناگزیر ہیں۔ انہوں نے فلسطین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اقدام آرٹیکل 370 اور 835 کی منسوخی اور کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت سے محروم رکھنے کی بھی بھرپور مذمت کی، جبکہ مالدیپ کے نائب صدر نے پاکستان کے خطے میں امن کے کردار کو سراہا اور صحت اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون کی خواہش کا اظہار کیا۔ شہزاد حسن مرزا NTN نیوز اسلام آباد۔ جماعت اسلامی کی جانب سے شہر کراچی کے 13 مقامات پر دھرنے دیے گئے۔ اسٹار گیٹ، شارع فیصل، کورنگی کراسنگ، نورانی کباب ہاؤس چورنگی، لیاقت آباد 10 نمبر، سوراخ بورڈ سمیت کئی مقامات پر احتجاج کیا گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ شہریوں کو بھتے کی پرچیاں بھیجی جا رہی ہیں۔ شہریوں کو ڈمپر اور ٹینکر کچل رہے ہیں۔ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں سیاست اور ریاست دونوں کا گٹھ جوڑ ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کا نورانی کباب ہاؤس شارع قائدین پر احتجاجی دھرنے سے خطاب کہا پیپلز پارٹی کی حکومت کراچی
कराची दुश्मनी पर उतर आई है। पीपल्स पार्टी MQM मुस्लिम लीग नून वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। उन्होंने पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी का ताक़ुब करती रहेगी। पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं जहाँ टैंकरों के ज़रिए पानी मिलता हो। 22 साल गुजर गए शहर के लोगों के लिए कि K4 का मंसूबा मुकम्मल नहीं किया। शहर के सारे मसाइल हल हो सकते हैं लेकिन पीपल्स पार्टी के पास वसाइल मौजूद नहीं। इतवार 21 दिसंबर को कराची प्रेस क्लब के सामने नौजवानों का बहुत बड़ा एहतजाज होगा। कराची में भत्ताखोरी एक बार फिर सर उठाने लगी। MQM के मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है शहर के ताजिरों और सनतकारों को संगीन धमकियां मिल रही हैं जो निहायत तशवीशनाक है। रिपोर्ट कर रहे हैं परवेज बुलेदी। एक्सपो सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि भत्ताखोर चाहे किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हों उन्हें बेनकाब किया जाए। 18वीं तरमीम के बाद सूबे को मुकम्मल अख्तियारात हासिल हैं और मसाइल के हल से बचने की कोई गुंजाइश नहीं। भत्तागिरी और ये भत्ता मांगने का सिलसिला सिर्फ ये तामीरात के शोबे के जो बिल्डर और डेवलपर है सिर्फ उनसे नहीं बल्कि ये बाकी आम ताजरों से भी भत्ता मांगने वाले एक मर्तबा ये एक और क्राइम है। फारूक सत्तार ने कहा कि वजीर आजम से कराची के लिए 40 अरब रुपए का पैकेज लाए हैं। इसके तहत शहर में सैंडविच के ढक्कन लगाए जाएंगे और तरक्याती काम भी कराए जाएंगे। उन्होंने शिकवा किया कि MQM से कराची की मेयरशिप की कुर्सी छीन ली गई। हालांकि शहर की नुमाइंदा जमात होने के नाते यह हक MQM का था। वजीर आजम है उनसे हम जो है वो ये 40 अरब लाए तो गटर पानी और सड़कों के नालियों के मोहल्लों में कुछ काम इंशाल्लाह होंगे जो आपको नजर भी आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर होना, कराची में जो हालात हैं बड़े पैमाने पर आसाबी और नफसियाती अमराज का शिकार हो रहे, बेरोजगारी है, महंगाई है। MQM के मरकजी रहनुमा का मजीद कहना था कि कराची के अमन और मईशत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भत्ताखोरी का मुकम्मल खात्मा नागुज़ीर है। PAF एयरमैन एकेडमी कोरंगी में ट्रेनर और की पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। सदर नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवाइजरी बोर्ड तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। एयर ऑफिसर कमांडिंग PAF एयरमैन एकेडमी ने उनका इस्तकबाल किया। पाक फ़ज़ाइया, पाक बहरिया और इत्तेहादी ममालिक के कुल 1155 ट्रेनर्स ने कामयाबी से तरबियत मुकम्मल की। परेड से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी ने PAF की पेशा महारत, जंगी तैयारी और बैन अल-अक़वामी सतह पर पहचान को उजागर किया। उन्होंने कहा कि एकेडमी उभरते हुए जंगी चैलेंजेस से निपटने के लिए एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू चीफ ऑफ एयर स्टाफ के विजन के मुताबिक जदीद मुस्तकबिल पर मबनी तरबियत फराहम कर रही है। दौरान गुफ्तगू उन्होंने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के मौसर इनेकाद समेत PAF की ऑपरेशनल कामयाबी और तैयारियों पर जोर दिया। तकरीब में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को ट्रॉफीज भी दी गई। मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी पर एयरक्राफ्ट मैन सार्जेंट अहमद हुसैन आरिफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रॉफी जीती। इस्लामाबाद के सेक्टर F6 में कुछ घर मालिकान की जानिब से फुटपाथ पर गैर कानूनी ड्राइव वे रैम्प्स और गाड़ियों की पार्किंग ने पैदल चलने वालों का रास्ता छीन लिया है। कार्रवाई न होने से फुटपाथ आवाम के लिए अमली तौर पर बंद हो चुका है। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली मिर्जा की इस रिपोर्ट में। सेक्टर F6 में फुटपाथ के हालात तशवीशनाक हद तक खराब हो चुके हैं। कुछ घर मालकान की जानिब से अपने जाती सहूलियात के लिए ड्राइव वे रैंप बना दिए गए हैं और इन रैंपों के साथ साथ वहां गाड़ियां भी पार्क कर दी गई हैं, जिसके नतीजे में CDA के मास्टर प्लान में मौजूद फुटपाथ मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं। CDA इन्फोर्समेंट, प्लाट इंस्पेक्शंस और मुतलका एरिया इंस्पेक्टर्स की मुकम्मल लापरवाही की अक्कासी कर रहे हैं, जिस वजह से अब तक कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। फुटपाथ अब नाकाबिले इस्तेमाल बन चुके हैं, जिसके नतीजे में शहरी सहूलियात को शदीद खतरात लाहक हैं और ये वाज़े पैगाम दे रहा है कि महकमों की निगरानी और ज़ाब्तों पर अमल दरामद महज कागजात तक महदूद हो गया है। ड्राइव वे रैंप और गाड़ियों की गैर कानूनी पार्किंग की वजह से पैदल चलने वाले शहरी सड़क पर चलने पर मजबूर हो चुके हैं, जो किसी भी बड़े हादसे का पेश खैमा बन सकते हैं। इस मसले के तदारक के लिए CDA को और मुतलका महकमों को इसके ऊपर फौरी कार्रवाई करते हुए एक्शन लेना होगा ताकि राहगीर फुटपाथों पर चले, न कि सड़कों पर। मोहम्मद अली मिर्जा, NTN न्यूज, इस्लामाबाद। खबर देंगे इस्लामाबाद में थाना खन्ना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैनुल सूबाई मुनज़्ज़म नक़बज़न गिरोह के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। छीने गए लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, नकदी और कीमती घड़ियां बरामद कर ली गई हैं। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे महमूद खान से। जी महमूद, बताइएगा ये क्या मामला है?
राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। इस्लामाबाद में थाना खन्ना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बैनुल सूबाई मुनज़्ज़म नक़बज़न गिरोह के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है। छीने गए लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन, नकदी और कीमती घड़ियाँ बरामद कर ली गई हैं। ये अहम खबर सामने आई है इस्लामाबाद से, जहाँ थाना खन्ना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और बैनुल सूबाई मुनज़्ज़म गिरोह के 2 अरकान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उनसे छीने गए लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन, नकदी और कीमती घड़ियाँ बरामद कर ली गई हैं। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे महमूद खान से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है?